مودی نے آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے یہی حربہ استعمال کرنا چاہا تھا، پاکستان کو سبق سکھا دوں، تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش پر، نیپال پر، بھوٹان پر، سری لنکا پر، ایران پر، افغانستان پر میرا ایک دباؤ اور ایک اثر بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس طرح ان کو شکست ہو گئی کہ ہمارے ایک جہاز بھی نہیں گرا، اور ان کے 5 اور ٹرمپ کے روایت کے مطابق کبھی 6 کبھی 7 کہتے ہیں 8 تک انہوں نے کہا. اتنا بڑا تاوان ہو گیا. ایئر مارشل نے کہا کہ عقل اور تدبیر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ ہندوستان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے. بالکل سارے خواب اکڑ بھارت کا وہ چکنا چور ہو گئے بالکل. رائے حق کی وجہ سے. دیکھیے اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، مخلوق خدا بھی ان کے ساتھ نہیں، اور ان کا اخلاقی پوزیشن خراب تھا. یعنی آپ کیوں لڑتے ہیں؟ کیا کسی نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے، یا تمہارا کوئی علاقہ قبضہ کیا ہے، یا تم سے کوئی اغوا کیا ہے، یا کسی نے تمہاری بے عزتی کیا ہے؟ اور ویسے بہانے بنا کر انہوں نے موریتکے میں انہوں نے اللہ کے گھر مسجد کو شہید کیا، اور اس طرح باولپور میں اس میں بھی اللہ نے سب کو بچایا. 1-2 اس میں شہید ہو گئے. آج اگر پاکستان میں دنیا میں ہمارا ایک نام بن گیا ہے تو اس کی بنیاد وہی جنگ ہے. اور یہ جو ثالثی کی بات بھی آپ کر رہے ہیں، یہ بھی اس لیے کہ اس جنگ میں پاکستان کو کامیابی ہوئی، عرب دنیا کا جو نظر تھا وہ بدل گیا. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جو بھی ریسنٹلی پاکستان نے رول پلے کیا ایز اے میڈیٹر، انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو انڈیا نے اس کو ہمیشہ نیگیٹو پورٹرے کیا اور بار بار یہ کہا کہ پاکستان ایسے ہی خطے میں چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن پھر ہم نے جب وہ ہوسٹ کی میڈیشن جو ایران ورسز اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تھیں، ان میڈیشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پلس اس میں پاکستان کا رول، دو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. ویسے تو کہا بھی جاتا ہے کہ جب ڈپلومیسی کی بات آتی ہے تو کبھی بھی فرسٹ راؤنڈ میں سارا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے، کچھ مراحل ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اسٹل ابھی تک کا پاکستان کا رول، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان نے اس میں بہت اچھا رول ادا کیا، اور جب بھی امن کا بہار آئے گا لوگ یہی کہیں گے کہ اس کی بنیاد میں پاکستان کی کوششیں ہیں، اور یہ کوششیں ضرور رنگ لائیں گے. یہ بغیر نوٹس کے انشاءاللہ نہیں رہیں گے. باقی آپ نے دیکھا کہ پاکستان خود ایک مشکل میں تھا. ایک طرف ہمارا 900 کلومیٹر ہمارے ساتھ ایران کا ایک سرحد ہے، اور ہم پڑوسی ہے. ہمارا موسم ایک ہے، ہمارے ماضی اور حالات ایک جیسے ہیں. اگر ایران پر خدا نخواستہ اسرائیل نواز حکومت آ جاتی تو ہمارا بارڈر آپ یوں سمجھے کہ اور غیر محفوظ ہوتا. اور اسرائیل تو کبھی بھی پاکستان کو معاف نہیں کرتا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے. تو ایک مسئلہ ہمارا یہی تھا. دوسرا مسئلہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، اور ہم باؤنڈ ہیں ان کے ساتھ، دفاع میں ہم جڑے ہوئے ہیں. تو اس سچویشن میں بہترین راستہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم ایران پر حملہ کرتے، یہ بھی نہیں تھا کہ ہم خاموش تماشائی بنتے. پاکستان نے بہت اچھا رول ادا کیا کہ ایک ثالثی کا کردار، ایک جرگہ بلایا. اور کب ہندوستان یہ ہضم کر سکتا ہے کہ ابھی سعودی عرب کا، ابھی مصر کا، ترکی کے سفراء، وزرائے خارجہ یہاں پہ آ رہے ہیں. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، ان کے لوگ ہماری ایئرپورٹ پر ہیں، ایران کے لوگ ہماری ایئرپورٹ پر ہیں، ہمارے میز پہ بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے فوری طور پر کامیاب نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے یہ 50-60 سال کی جو تلخیاں ہیں یہ 1-2 دنوں میں ختم نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال ایک بنیاد تو پڑ گیا، دونوں کو ایک میز پر بٹھا کر ایک نئی تاریخ تو رقم ہو گئی. اور بار بار یہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا کہ 1 سے 2 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ایگریمنٹ نہیں ہوا، باقی باتوں پر جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک سیٹل بھی ہوئی ہیں. اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اوبویسلی ہم باؤنڈ بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں. اس ساری سچویشن میں پاکستان ایران اور سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کیسے رکھ سکتا ہے؟ بیلنس رکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اوکے. اور ظاہر ہے سعودی عرب ہمارا ایک مقدس جگہ ہے، وہاں کی حفاظت بغیر معاہدے کے بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم 5 وقت
حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں. انسان کی حسرت ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے سعودی عرب اور حرمین دیکھنے کا موقع ملے. اس لیے ہر پاکستانی کے دل میں سعودی عرب کے ساتھ بے انتہا محبت ہے. اور یہ معاہدہ جب ہوا میرے خیال میں سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ اس پہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. دوئی تو ایسی کام ہو گئے ہیں، یعنی ایک طرف غربت میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، معیشت خراب ہو گئی، بیٹھ گئی. لیکن اس مایوس کن ماحول میں اگر کوئی ہوا کا تازہ جھونکا تو یہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. پھر یہ جو ثالثی میں پاکستان نے کردار ادا کی، مستقبل میں بھی ہمیں امن کے لیے کوششیں کرنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم جنگ کا حصہ بنیں، ہم میں کوشش کرنا ہے کہ اس جنگ کو بڑھانے کی بجائے اس پہ آگ ڈالنے کی کوشش کرے. یہی ہمارے لیے راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے 18 طیارے اگر وہاں گئے ہیں، جنگی جہاز وہاں گئے ہیں، تو اس کا بھی فائدہ یہی ہوگا کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع ہو. لیکن سعودی عرب میں اگر امریکی اڑے موجود ہے، اس سے بھی کسی اسلامی ملک کو ہٹ نہیں کیا جائے گا. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اب تک سعودی عرب نے جس میچیورٹی کا، دانشمندی کا اور حکمت کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر تو ہم وہاں کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ نتنیاہو تو یہی چاہتا تھا، اسرائیل یہی چاہتا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہو. بالکل. لیکن سعودی عرب نے قائدانہ کردار ادا کیا، نہ خود حملہ کیا اور نہ باقی ممالک کو حملہ کرنے کی اجازت دی. برداشت کیا، وہ وقت کو گزارنے کی کوشش کی. اب میرے خیال میں اچھے دن آ گئے اور جو خراب لمحات تھے وہ گزر گئے. اس نے اپنے کو بھی بچایا، امت کو بھی بچایا. بار بار یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ اس ساری سفارتی کامیابی میں پاکستان اکیلا نہیں تھا، بیجنگ کا بھی بہت اہم رول تھا. چائنا کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چائنا کا فائدہ اسی میں ہے کہ پاکستان میں امن رہے، سعودی عرب میں امن رہے، ایران میں امن رہے، افغانستان میں امن رہے. وہ اس کا مذہبی تجارت ہے، تو اس کے مذہب کی کامیابی اسی میں ہے کہ امن ہو تاکہ تجارت جاری رہے. تو میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے پش پر اس مذاکرات کے دورانیے میں چائنا تھا. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ خود پاکستان نے آگے بڑھ کر وہاں کا دورہ کیا، اس کو اعتماد میں لیا. انہوں نے سعودی عرب کو اعتماد میں لیا، مصر کو اعتماد میں لیا، انہوں نے ترکی کو اعتماد میں لیا. تو اس طرح ایک طرفہ اقدام نہیں تھا. اور جس اعتماد کے ساتھ ہمارے ٹیم نے اس پورے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اس اعتماد کا بنیادی وجہ یہی تھا کہ بہت سارے ممالک ان کے ساتھ پش پہ کڑے تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امن ہو. اچھا، ہم نے بیفور دس وار جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہوئی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا پاکستان بھی ایک ایسی سچویشن سے گزرا تھا جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے آپس کے حالات کشیدہ ہو گئے تھے. پاکستان نے بار بار مذاکرات کیے، بار بار افغانستان کو میسج دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی سرزمین ہمارے پاکستان کے خلاف استعمال ہو. لیکن چونکہ وہ نہیں رکا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پاکستان کو سخت قدم اٹھانا پڑا. اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپس میں ان کے جو ہے وہ بہت سارے وزٹس بھی ہو رہے ہیں. آپ اس کشیدگی کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور افغانستان کا جو انڈیا کے ساتھ اس وقت کلوزنس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی، تعلقات کی خرابی، اس کو میں بدقسمتی کہتا ہوں، بدبختی کہتا ہوں. یہ دونوں ممالک اور دونوں حکومتوں کی ناکامی ہے. اور افغانستان میں اگر انڈیا کے اثر رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. 40 سال ہم نے افغان مہاجرین کو یہاں برداشت کیا، ان کا ایک نسل یہاں جوان ہو گیا، یہاں وہ پلے بڑے جوان ہو گئے، انہوں نے تعلیم یہاں پر حاصل کی. بالآخر ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد ان کو ٹرکوں میں ڈال کر سرحد پار دھکیلنے کی کوشش کی. یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں تھی. اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان سرزمین میں پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو افغانستان کی حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کی اجازت نہ دے. لیکن پاکستان سے بھی ہم کہیں گے
کہ جس قیمت پر ہو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے. اگر آپ نے اپنا بارڈر بند کیا تو کس کا نقصان کیا؟ نقصان پاکستان کا ہوا, پاکستان کے تاجروں کا ہوا, ہماری معیشت خراب ہو گئی, افغانستان کو بھی نقصان ہوا. لیکن ہمارا آلو ڈمپ ہو گیا, ہمارا کینو ڈمپ ہو گیا, ہمارے سیالکوٹ کے مصنوعات, فیصل آباد کے سارے مصنوعات وہاں پر ڈمپ ہو گئے. سچی بات یہ ہے, تو آپ حساب کتاب کریں گے, پتہ چلا $1 بلین سے زیادہ, کئی $1 بلین یہاں نقصان ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نصیحت ہم امریکہ اور ایران والوں کو کر رہے ہیں کہ مل جائیں, بات چیت کریں, مذاکرات سے اپنے مسائل حل کریں, تو ہمارے اور افغانستان کے درمیان بھی مذاکرات ہونے چاہیے. آئی تھنک ہمارے افغانستان کے ساتھ بہت لیول تک مذاکرات چلتے رہے ہیں, لیکن اگین وہ بھی ناکام ہوئے ہیں, جس میں افغانستان ان ٹرمز پر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. تو پھر اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس حد تک ڈائلاگ ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ افغانستان کی غلطیاں ہیں, کچھ ہماری غلطیاں ہیں. اچھا. اور اب ایک قدم اگر افغانستان بڑھاتا ہے, ایک قدم پاکستان کو آگے بڑھنا. اگر آپ ماضی کا حساب کتاب بہت زیادہ کرتے ہیں نا کہ کس نے کیا کیا, تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل ہمارے لیے کیسا بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. تو وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اگر آپ کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ اچھا مومن نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دونوں طرف مسلمان ہیں, ہم دونوں طرف ایک قوم ہے, ہمارا تاریخ ایک ہے, ماضی ایک ہے, تو ہمیں ان دونوں ممالک سے ہم یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ امکانات موجود ہے. پاکستان اور افغانستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں, ایلڈر موجود ہے, سیاسی لیڈر موجود ہے, دانشور موجود ہے, جو ان تعلقات کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب تو سننے میں آیا ہے کہ خود چائنا نے دونوں کو بلایا ہے, بٹھایا ہے, اور 5-6-7 دن مذاکرات ہو رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیں تو دیکھیں ہماری تجارت پھر تاجکستان تک پہنچ سکتی ہے, ازبکستان تک پہنچ سکتی ہے, ترکمانستان تک پہنچ سکتی ہے, قازقستان تک پہنچ سکتے ہیں. انسانوں کا ایک سمندر ہے. تو آج کی دنیا میں تو بڑی لشکر کام نہیں آتی ہیں. جس کی تجارت سب سے بہتر ہو, معیشت بہتر ہو, اور اب بڑے فوجوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اب تو اس جنگ نے بھی ثابت کیا کہ بٹن دبانے کا زمانہ ہے. بالکل. تو اس لیے ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک پرامن ماحول میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو, معیشت بہتر ہو جائے, آنا جانا دوبارہ شروع ہو جائے, اور عزت کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے لیے راستہ کھل جائے. لاسٹ میں چاہوں گی مارکہ حق کے حوالے سے آپ ہماری پاکستان کی جو فورسز ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں, ان کے حوالے سے کوئی ایک میسج اگر آپ دے دیں. دیکھیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں بنیان و مرصوص بن جائے. اس لیے کہ ایک سیسا پلائی دیوار کی صورت میں قوم بن جائے تو ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اندرونی طور پر قانون کی بالادستی چاہیے, عدل اور انصاف چاہیے, مسلکی جھگڑے, لسانی جھگڑے, علاقائی جھگڑے ختم کر کے ہمیں ایک بھرپور, مضبوط, مستحکم پاکستانی قوم بننے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ. دوسری بات جو میں نے محسوس کیا وہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کو اس وقت دنیا کو جو ضرورت ہے, یا جس طرح آپ دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں یا دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو ان تقاضوں کا ہم آہنگ نظام تعلیم دینا چاہیے. تیسرے اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ پاکستان بہرحال جغرافیہ نہیں ہے, پاکستان ایک نظریہ ہے, لا الہ الا اللہ کا نام ہے. بالکل. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرے. اسلامی نظام کسی مولوی کا, پیر کا, امیر کا نظریہ نہیں ہے. اسلامی نظام اللہ کا حکم ہے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے.